پھر میری طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تم انڈین ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں پاکستانی ہوں۔ کیپٹن زولو نے مگ اٹھا لیا، اس کے 2-3 گھونٹ پیے اور بولا، تم پاکستان جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کیپٹن سردار نے مجھے کہا تھا کہ میرا دوست کیپٹن زولو تمہیں پاکستان پہنچا دے گا۔ کیپٹن زولو نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے مجھے گھورتے ہوئے رم کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا رہا۔ نیگرو عورت اسی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیبن میں بڑی تکلیف دہ خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آخر میں خاموشی کے طلسم کو توڑتے ہوئے کیپٹن زولو بولا، سردار میرا دوست ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم تمہیں پاکستان تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن انڈیا کے ساحل پر اتار دیں گے۔ آگے تم خود پاکستان چلے جانا۔ چلے جاؤ گے؟ کیپٹن زولو نے اونچی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں کیا جواب دیتا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سر، اگر آپ مجھے پاکستان کے ساحل کے قریب کہیں اتار دیں تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ انڈیا کے ساحل پر اترا تو ساحلی گارڈ مجھے گرفتار کر لیں گے۔ میرے پاس تو کوئی پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ کیپٹن زولو کہا لگا کر ہنس پڑا، کہنے لگا، تم نہ انڈیا جاؤ گے نہ پاکستان جاؤ گے، تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہاں عیش کرو، ملک کی سیر کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے پستول کی گولی یا خنجر سے ہلاک کیا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں بحری ڈاکوؤں کے جہاز میں آ گیا ہوں، جہاں سے اب میں قسمت اچھی ہوئی تو جان بچا کر اتر سکوں گا۔ میں نے کہا، نہیں کیپٹن، میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ کیپٹن زولو نے پاس بیٹھی نیگرو عورت سے کہا، اس نے کبھی کسی آدمی کو قتل نہیں کیا، یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے۔ نیگرو عورت نے کہا، اس سے 2-3 آدمی قتل کرواؤ، پھر اسے ہم اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، یہ آدمی ہمارے لیے ٹھیک رہے گا۔ کیپٹن زولو نے میری طرف منہ کر کے کہا، میری گرل فرینڈ نے تمہاری سفارش کر دی ہے، اب تم میرے گینگ میں شامل ہو گئے ہو۔ میں تمہیں سکھا دوں گا کہ آدمیوں کو کس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ اس کی تم فکر نہ کرو۔ میں ان کا منہ تکنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آخر ہمت کر کے میں نے کہہ دیا، سر، میں یہ کام نہیں کر سکتا، پلیز آپ مجھے واپس بھجوا دیں۔ کیپٹن زولو غصے میں آ گیا، بولا، تم نے مجھے اور میرے آدمیوں کو دیکھ لیا ہے، اب تم کیسے جا سکتے ہو؟ اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے، یہاں سے فرار ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لانا، ورنہ تمہاری لاش سمندر کی مچھلیوں کی خوراک بن جائے گی۔ یہ ایک نئی مصیبت میرے اوپر آن پڑی تھی۔ میں نے اسی وقت دل میں سوچ لیا تھا، ابھی تو جہاز ساحل کے قریب ہی کھڑا ہے، میں موقع پا کر سمندر میں کود جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح ساحل پر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن یہ میرا خیال خام خیال تھا۔ جہاز کا جرائم پیشہ کپتان زولو اتنا احمق نہیں تھا، اس نے 2 آدمیوں کو بلا کر اسی وقت مجھے ایک کیبن میں بند کروا کر باہر سے تالا لگوا دیا۔ دوسرے دن صبح جہاز نے لنگر اٹھا دیا۔ اب میرے لیے فرار کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ خدا جانے یہ جہاز کس ملک کی طرف جائے گا، کہاں جا کر لنگر ڈالے گا۔ یہ اسمگلر اور بحری قزاق قسم کے لوگ تھے، انہیں کون اپنے ملک کی سمندری حدود میں داخل ہونے کی اجازت دے گا؟ ہر ملک کی سمندری حدود 40 میل تک ہوتی ہے۔ 40 میل کے بعد کھلا سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جہاز جس ملک میں بھی جائے گا، اس کی 40 میل سمندری حدود کے پاس ہی لنگر ڈالے گا۔ اگر وہاں سے مجھے چھلانگ لگا کر فرار ہونے کا موقع مل بھی جائے تو میں کیسے 40 میل تک سمندر میں تیر سکوں گا؟ یہ جہاز
کو سمندر میں سفر کرتے ایک دن گزر گیا تو مجھے کپتان زولو کے حکم سے کیبن سے نکال کر جہاز کے عرصہ دھونے، کچن کے برتن صاف کرنے وغیرہ کے کاموں پر لگا دیا گیا۔ اس وقت مجھے رونی کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ بحری ڈاکو مجھے قید کرتے۔ وہ تو اگر چاہتی تو ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کر کے خود جہاز پر قبضہ کر لیتی، مگر رونی مجھ سے جدا ہو چکی تھی۔ وہ میری ہمدرد اور دوست تھی۔ مجھے اس کا خیال آنے لگا کہ خدا جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی اور اس پر کیا گزری ہوگی۔ ان بحری ڈاکوؤں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ مجھ سے صبح سے رات تک کام کراتے، کھانے کو جو بچا کچا ہوتا وہ دے دیتے۔ میں سخت عذاب میں پھنس گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کیسے ان لوگوں سے جان چھڑاؤں۔ یہ جس کسی ملک کے قریب ہوتے تو مجھے اس ملک کے سمندری حدود کے باہر یعنی 40 میل کے فاصلے پر لنگر ڈالتے اور مجھے ایک کیبن میں بند کر کے باہر پیرا بٹھا دیتے۔ اتنا مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ جس ملک کے قریب کھڑے ہوتے ہیں وہاں سمگلنگ کا مال فروخت کرتے ہیں اور موقع ملنے پر سرکاری و غیر سرکاری گوداموں کا مال بھی لوٹ کے لے آتے ہیں۔ یہ کام اپنے بے حد مہارت رکھتے تھے اور ان کا ایک آدمی بھی کبھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ اس کے علاوہ سمندر میں سفر کرنے والے کسی اکا دکا مال بردار جہاز کو بھی لوٹ لیتے۔ دور سے ایسے جہاز کی نشاندہی کرتے، اس جہاز میں کسی خرابی کا بہانہ بنا کر وائرلیس پر سگنل دیتے۔ جب وہ جہاز ان کے قریب آتا تو ان پر لٹیرے سٹین گنیں، رائفلیں اور ہینڈ گرینیڈ لے کر جہاز میں کود جاتے اور جو سامنے آتا اسے بے دریغ گولیوں سے چھنی کر کے جہاز کا سارا مال اسباب لوٹ کے آگے روانہ ہو جاتے۔ اس طرح مجھے اس مصیبت میں پھنسے 2 مہینے گزر گئے۔ اس دوران نتالیہ کی بھیجی ہوئی کوئی بدرو بھی مجھے پکڑنے نہیں آئی تھی۔ نتالیہ کو شاید معلوم ہو گیا تھا کہ میرے بازو پر ایک بڑی طاقت والی طلسماتی تعویذ باندھا ہوا ہے، جس کے جادو کے سامنے اس کی کوئی بھی بدرو زندہ نہیں بچے گی۔ اس لیے نہ اس نے خود میرے قریب آنے کا خطرہ مول لیا اور نہ ابھی تک کسی بدرو کو مجھے اٹھا کر لے جانے کے لیے بھیجا۔ شاید نتالیہ اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ میری غفلت سے میرے بازو پر بندھا کالے جادوگر کی ہڈی والا تعویذ مجھ سے گم ہو جائے تو وہ اچانک حملہ کر کے مجھے اٹھا کر لے جائے گی۔ لیکن میں اسی طرف سے بھی غافل نہیں تھا۔ ہر روز رات کے وقت سوتے صبح اٹھ کر تعویذ کو اپنے بازو پر دیکھ لیتا۔ اگر اس کی ڈوری ڈھیلی ہوتی تھی تو اسے اتارے بغیر وہیں کس دیتا تھا۔ میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بازو سے اتارنے کا خطرہ مول نہیں لیتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نتالیہ کا اسیب غافل نہیں ہوگا، خود نہیں تو اس نے کسی نہ کسی بدرو کو میرے پیچھے لگا دیا ہوگا کہ جیسے ہی ایک سیکنڈ کے لیے کسی وقت تعویذ اپنے بازو سے اتاروں وہ مجھے وہیں دبوچ لے۔ کپتان زولو کی جو گرل فرینڈ نیگرو عورت تھی، وہ اس وقت جب میں کپتان کے کیبن میں صفائی کرنے جاتا تو میری طرف کپتان کی نظریں بچا کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ خدا جانے اسے میں پسند آ گیا تھا یا اسے مجھ سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے اپنی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے اور گزر گئے۔ ایک رات میں جہاز کے عرصے کو دھو رہا تھا کہ کپتان زولو میرے قریب سے گزرتے ہوئے حکم دیا کہ میں نیچے جا کر اس کے کیبن کی صفائی کروں۔ میں نے فوراً یس سر کہا اور اس کے کیبن کی طرف چل دیا۔ اس کے کیبن کھلا تھا۔ میں کیبن میں داخل ہوا۔ میز پر چھوٹے برتن پڑے تھے اور فرش پر پھلوں کے چھلکے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے صفائی شروع کر دی۔ اتنے میں کیپٹن نے زولو کی گرل فرینڈ نیگرو عورت کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں رم کی 2 بوتلیں تھیں۔ مجھے بلائے بغیر وہ دیوار کی شیلف کی طرف گئی، دونوں بوتلیں شیلف میں لگا دیں، پھر کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا اور مجھے صفائی کرتے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی تھی۔ جب میں صفائی کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کسی قدر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نیگرو عورت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟
میں نے غیر شعوری طور پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں۔ میں اسے کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا؟ وہ کیپٹن زولو کی گرل فرینڈ تھی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں میں اس عذاب سے نکلنا چاہتا ہوں تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ بات زولو کو بتا دیتی اور خدا معلوم وہ میرا کیا حشر کرتا۔ نیگرو عورت نے اپنا چہرہ میرے قریب لاتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، میں کیپٹن زولو سے کچھ نہیں کہوں گی۔ مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ، تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ میں چپ رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ نیگرو عورت نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، مجھے اپنی دوست سمجھو، تم مجھے پہلے ہی دن سے اچھے لگتے تھے۔ اگر میں زولو کے قبضے میں نہ ہوتی تو تم سے شادی کر لیتی، مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن تمہاری جو درگتیاں بن رہی ہے میں وہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے بتاؤ، کیا سچ سچ تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ تم بھی اس کام کے عادی ہو گئے ہو اور تمہیں یہاں کی زندگی راس آ گئی ہو؟ بولو۔ میں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا لیکن نفی سے سر ہلا دیا۔ نیگرو عورت نے میرا بازو چھوڑ دیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے جاؤ۔ میں صفائی کر کے کیبن سے نکل آیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ یہ عورت دھوکے سے میرے دل کا حال معلوم تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے فکر لگی کہ اگر اس نے کیپٹن زولو کو اتنا بھی بتا دیا کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں سخت پچھتانے لگا تھا کہ میں نے اس عورت کے سامنے اس بات کی حامی کیوں بھری کہ میں اس جہاز سے فرار ہونا چاہتا ہوں۔ ساری رات یہ سوچ سوچ کر میں پریشان رہا۔ دوسرے دن وہ نیگرو عورت مجھے کہیں نظر نہ آئی، شاید اپنے کیبن میں سو رہی تھی۔ کیپٹن زولو ایک بار عرصے پر میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں ڈر گیا کہ اسے میرے دل کا حال نیگرو عورت نے بتا دیا ہے اور اب یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور اسی جگہ مجھے اپنے پستول سے ہلاک کر کے میری لاش سمندر میں پھینک دے گا۔ لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور زولو خاموشی سے آگے چل دیا۔ شام کے وقت نیگرو عورت سے بھی عرصے پر میرا آمنا سامنا ہو گیا لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ ایک بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ نیگرو عورت نے کیپٹن زولو کے آگے میری کوئی شکایت نہیں لگائی تھی اور اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس عورت کو واقعی مجھ سے محبت یا ہمدردی ہو گئی تھی اور وہ میری مدد کرنا چاہتی تھی اور شاید کسی موقع کے انتظار کر رہی تھی۔ آخر وہ موقع آ گیا۔ خدا معلوم کون سا ملک تھا کہ ہمارے جہاز نے اس سمندری حدود کے باہر کھلے سمندر میں لنگر ڈال دیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور سمندر پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کیپٹن زولو کا قریبی ملک میں کوئی گودام لوٹنے کا پروگرام تھا۔ جب اندھیرا اور گہرا ہو گیا تو اس نے اپنے مسلح ڈاکوؤں کو ساتھ لیا اور یہ لوگ تیز رفتار کشتیوں میں سوار ہو کر 40 میل دور ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاز پر چند ایک ملازم پیشہ ور لوگ ہی رہے۔ میں اس وقت کچن کی صفائی کر رہا تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد میں نیچے سونے کے لیے اپنے کیبن میں آ گیا جہاں آلوؤں کی بوریوں کے پاس میں نے سونے کے لیے ایک دری بچھائی ہوئی تھی۔ میں وہیں رات کو سو جاتا تھا۔ سارا دن کا تھکا ہوا تھا۔ لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم مجھے سوئے کتنی دیر ہوئی ہوگی کہ کسی نے میرے بازو کو ہلایا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس کیبن میں ایک بہت ہی مدھم سی روشنی والا بلب ہر وقت جلتا رہتا تھا۔ فوراً میں نے اس کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ نیگرو عورت مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر بولی، میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے سنبھلتے ہوئے پوچھا، کہاں؟ نیگرو عورت نے دھیمی آواز میں سختی سے کہا، خاموش، میرے پیچھے چلے آ۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے فرار ہونے کا بندوبست کر دیا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے آخری کیبن کے پاس جو تنگ زینہ اوپر کو جاتا تھا وہاں لے آئی
اور سرگوشی میں بولی، جہاز کے پیچھے سمندر میں ایک کشتی کھڑی ہے، میں نے اس میں تمہارے لیے سب کچھ رکھ دیا ہے، اس میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ آگے آگے زینے چڑھ کر اوپر جہاز کے عرشے پر آ گئی۔ یہ جہاز کا عقبی حصہ تھا، اس طرف کوئی خلاصی سو نہیں رہا تھا، یا شاید اس نیگرو عورت نے میری محبت یا ہمدردی کی وجہ سے کسی سے مل کر ایسا انتظام کر دیا تھا کہ اس وقت وہاں آس پاس کوئی بھی نہ ہو۔ عرشے کا عقبی حصہ خالی پڑا تھا۔ وہ مجھے جہاز کے کونے کی طرف لے گئے، وہاں رسی کی ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس سیڑھی کے ساتھ تمہاری کشتی بندھی ہوئی ہے، کشتی میں بیٹھتے ہی رسی کھول کر فرار ہو جاؤ، جلدی کرو۔ میں جلدی سے نیگرو عورت کا شکریہ ادا بھی نہ کر سکا اور جنگلے میں سے نکل کر نیچے لٹکی ہوئی رسی کی سیڑھیوں کو پکڑا اور نیچے اترنے لگا۔ نیچے ایک کشتی سمندر کی لہروں پر ڈول رہی تھی، میں اس میں اتر گیا۔ اترنے کے فوراً بعد میں نے کشتی کی رسی کو کھول دیا، چپو سنبھال کر تیزی سے کشتی کو جہاز سے دور لے جانے لگا۔ میں نے رات کے وقت زولو کے ساتھیوں کو جہاز سے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ جس طرف وہ جا رہے تھے اس طرف قریبی ملک کا ساحل تھا۔ میں نے بھی اپنی کشتی کا رخ اسی طرف کر دیا۔ میں پوری قوت کے ساتھ دائیں بائیں چپو چلا رہا تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں جہاز سے کافی دور نکل آیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاز کی ساری بتیاں گل ہو کر رہ گئی تھی، صرف ایک مدھم سی بتی جل رہی تھی، وہ مجھ سے کافی دور ہو رہی تھی۔ کشتی رک کر سانس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اس منحوس جہاز سے جتنی دور ہو سکتا تھا نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کشتی میں جو ایک تھیلا پڑا ہے اس میں نیگرو عورت نے میرے لیے کیا کچھ رکھ دیا تھا ہوا ہے۔ کشتی بڑی ہلکی اور چھوٹی تھی اور بڑی تیزی سے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ آ کر میں واقعی تھک گیا۔ میں نے چپو رکھ دیا اور سر جھکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ یہ کوئی دریا نہیں تھا کہ کشتی اپنے آپ پانی کے بہاؤ پر بہنے لگتی، یہ سمندر تھا۔ سمندر بھی ساحل سے کئی میل کے فاصلے پر سمندر تھا، جہاں سمندر کی موجیں کسی طرف بہنے کے بجائے اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی۔ ایسی حالت میں صرف ایک ہی خطرہ ہوتا تھا کہ کشتی کا رخ نہ بدل جائے، یعنی آگے جانے کے بجائے اس کا رخ پیچھے کی طرف نہ ہو جائے۔ رات کے اندھیرے اور کھلے سمندر میں اتنی چھوٹی کشتی میں سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ میں سانس بھی درست کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کبھی کشتی کے رخ کو اور کبھی آسمان کے ستاروں کو دیکھ لیتا تاکہ میری سمت ٹھیک رہے۔ پھر بھی میں نے زیادہ آرام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کسی بھی وقت مجھے کوئی بھی مغالطہ لگ سکتا تھا اور کشتی کا رخ کسی دوسری طرف ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں دوبارہ چپو چلانے لگا۔ کشتی مخصوص سمت کو آگے بڑھنے لگی۔ کافی دیر تک کشتی چلاتا رہا، درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روک لیتا اور سانس درست کرتے ہوئے سامنے کی سمت نظریں جمائے رکھتا اور کشتی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ آخر قدرت نے میری مشکل آسان کر دی۔ مجھے دور افق پر ایک روشنی کا نقطہ ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ ساحل کی روشنی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے جسم میں ایک نئی توانائی آ گئی اور میں پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ کشتی چلانے لگا۔ روشنی کا نقطہ قریب آتا جا رہا تھا، پھر دائیں بائیں جانب روشنی کے کچھ اور نقطے ٹمٹماتے دکھائی دینے لگے۔ میں کسی ملک کے ساحل پر پہنچنے والا تھا۔ اب مجھے یہ پریشانی تھی کہ اگر ساحلی کوسٹ گارڈ نے اسٹیمر نے گشت لگاتے ہوئے مجھے دیکھ لیا تو پکڑ کر لے جائیں گے۔ کوسٹ گارڈوں کے اسٹیمر پر سرچ لائٹ لگی ہوتی ہے، جس کی روشنی کو جب سمندر میں پھینکا جاتا ہے تو سمندر دور دور تک روشن ہو جاتا ہے اور سمندر میں اگر کوئی آدمی تیرتا بھی ہوا رہا ہو تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ لیکن قدرت میری مدد کر رہی تھی۔ ابھی تک کسی کشتی پارٹی کے اسٹیمر کی نہ تو کوئی آواز آئی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی روشنی نظر آئی تھی۔ میں نے کشتی کا رخ اس طرف کر لیا جس طرف ساحل پر روشنی کا صرف ایک نقطہ جھلملا رہا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس کی روشنی نہیں تھی، کیونکہ لائٹ ہاؤس کی روشنی بڑی تیز ہوتی ہے۔
اور یہ چاروں طرف گھومتی رہتی ہے۔ پانی میں تیرتی ہوئی کئی جھاڑیاں کشتی سے ٹکرائیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ساحل کے پاس آ گیا تھا، اور یہ ساحل ریتلا نہیں بلکہ وہاں جھاڑیاں اور رکنڈے اگے ہوئے تھے۔ میں چپو چلائے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے سامنے سیاہ دھبا دکھائی دینے لگے۔ یہ ساحل کے درخت ہی ہو سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان سیاہ دھبوں نے ایک دیوار بنا دی۔ میں دور ہی سے اس دیوار کو بائیں جانب چھوڑ کر جنوب کی طرف کشتی لے آیا، جہاں مجھے نیم دائرے میں درختوں کی قطار دکھائی دی۔ رات کی تاریکی تھی، سمندر کی طرف سے ہوا چل رہی تھی۔ میں کشتی کو درختوں کے نیم دائرے کے اندر لے گیا۔ یہ سمندر کی کوئی کھاڑی تھی۔ سمندر ساحل کو کاٹ کر یہاں داخل ہو گیا تھا، اور اس نے وہاں ایک جھیل سی بنا ہوئی تھی۔ وہاں کسی طرف کوئی روشنی نہیں تھی۔ میں نے کشتی کھاڑی میں لے جا کر ایک طرف سرکنڈوں کے پیچھے لگا دی۔ کشتی سے اتر آیا۔ کھاڑی کا پانی میرے گھٹنوں تک آتا تھا۔ میں کشتی کو کھینچتے ہوئے ساحل پر لے گیا اور اسے ایک جگہ سرکنڈے کے ساتھ باندھا، اور کشتی میں بیٹھ کر غور سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کھاڑی کے بائیں جانب دور بہت سی روشنیاں نظر آ رہی تھی، مگر دائیں جانب اور سامنے کی طرف کوئی روشنی نہیں تھی۔ میں اس تھیلے کی جانب متوجہ ہوا جو نیگرو عورت نے میری کشتی میں رکھ دیا تھا۔ میں نے تھیلا کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا۔ میرا ہاتھ ایک ٹارچ سے ٹکرایا۔ میں نے ٹارچ کو باہر نکالا۔ یہ چھوٹے سائز کی ٹارچ تھی۔ میں نے اس کا منہ تھیلے کی طرف کر کے ٹارچ کا بٹن دبایا۔ اس کی روشنی میں تھیلے کی چیزیں کو دیکھنے لگا۔ ہاں، تھیلے میں ایک پتلون اور بشٹ تھی، ایک خنجر اور ایک ڈبے میں ابلے ہوئے چاول تھے۔ ایک لفافہ بھی تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں کرنسی نوٹ تھے۔ میں نے ٹارچ ڈالی تو وہ انڈیا کے کرنسی نوٹ تھی۔ 50 روپے اور 10 روپے کے نوٹ تھے۔ میں نے گنے، کل 2500 روپے تھے۔ نیگرو عورت کو معلوم تھا کہ ان کا جہاز انڈیا کے ساحل کے قریب لنگر انداز ہے، چنانچہ اس نے تھیلے میں انڈین کرنسی نوٹ رکھ دیے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ہر ملک کی کرنسی ہر وقت موجود رہتی تھی۔ میں نے اسی وقت جہاز کے خلاصی کی وردی اتار کر پتلون اور بشٹ پہنی اور خنجر پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ وہیں بیٹھ کر تھوڑے سے چاول کھائے اور ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اگر یہ انڈیا کا ساحل ہے تو مشرقی ساحل ہے یا مغربی ساحل ہے۔ ستاروں کے مشاہدے سے میں نے کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ اب وہاں سے آگے جا کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ میں انڈیا کے کون سے علاقے میں ہوں، کیونکہ انڈیا کی تینوں جانب سمندر ہے۔ میں جس طرف روشنیوں میں زیادہ نہیں تھی، میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ کرنسی نوٹ میں نے پتلون کی اندرونی جیب میں سنوار کر رکھ لیے تھے۔ ان کی مجھے آگے چل کر قدم قدم پر ضرورت پڑنی تھی۔ رات ڈھلنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد آسمان پر سحر کا اجالا پھیلنے لگا اور ساحل سمندر دور دور تک دکھائی دینے لگا۔ میں ساحل سمندر کو پیچھے چھوڑ کر چل رہا تھا۔ کچھ دور ساحل ریتلا تھا، پھر ناریل کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ ناریل کے درخت انڈیا کے مغربی ساحل پر بھی ہوتے ہیں اور مشرقی ساحل پر بھی ہوتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میں انڈیا کے مشرقی ساحل پر ہوں۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ یہ انڈیا کے صوبے کیرلا کا علاقہ ہے یا صوبہ کرناٹک کا ساحل ہے۔ آگے ناریلوں کے درختوں کے نیچے کچھ جھوپڑیاں تھیں۔ ایک عورت سل پر چاول پیس رہی تھی۔ اس کا دبلا پتلا مرد قریب ہی بیٹھا ہوا سوکھے ناریلوں کی چھال اتار رہا تھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر اس آدمی کو پرنام کیا اور اس علاقے کی ہندی زبان میں پوچھا کہ وہ وہاں سے شہر کو سیدھا رستہ کون سا ہے۔ اس نے ہندی میں ہی پیچھے اشارہ کر کے کہا، ادھر کو آگے پال گھاٹ پہنچ جاؤ گے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں بھارت کے صوبے کیرلا کے ساحل پر ہوں۔ پال گھاٹ کیرلا کی اہم بندرگاہ اور ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ یہاں سے وایا منگلور، حویلی، بلگام، کوہالا پور اور پونا بمبئی کو ٹرین جاتی ہے۔ میں خوش ہوا کہ میں منزل کے قریب پہنچ گیا ہوں اور بمبئی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔
بس ایک دن اور ایک رات کا سفر تھا ٹرین کا۔ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ میں ساحلی حفاظتی گارڈوں کی نگاہوں سے بچ کر انڈیا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں ناریلوں کے درخت جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہ جنگل بڑی دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں چلتا گیا، آخر جنگل ختم ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں کی ایک بستی آ گئی۔ میں اس سے دور رہ کر آگے نکل گیا۔ دن کافی نکل آیا تھا جب میں کیرلا کے مشہور ساحلی علاقے پال گھاٹ آ گیا۔ اس زمانے میں یہ شہر زیادہ وسیع اور ماڈرن نہیں تھا۔ پرانی اونچی عمارتیں والے بازار تھے۔ ان بازاروں میں موٹر کاروں کے ساتھ ساتھ بیل گاڑیاں بھی چل رہی تھیں۔ لوگ شہر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں تک کے لیے بیل گاڑیوں میں بھی سفر کیا کرتے تھے۔ میں 5 روپے دے کر ایک بیل گاڑی میں سوار ہو کر پال گھاٹ کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ کیرل ایکسپریس 2 گھنٹے بعد بمبئی کے لیے روانہ ہوگی۔ میں نے وہیں اسٹیشن پر تھوڑا سا ناشتہ کیا اور ٹرین کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ٹرین نے وہیں سے تیار ہونا تھا۔ اپنے وقت پر ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی۔ میں نے احتیاط کے طور پر 2nd کلاس کا ٹکٹ لے رکھا تھا۔ 2nd کلاس کمپارٹمنٹ بالکل خالی تھا۔ میں کونے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین بمبئی کی طرف چل پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیپٹن زولو کی ظالمانہ قید سے اتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر نیگرو عورت میری مدد نہ کرتی تو میرا ان ڈاکوؤں کے جہاز سے فرار ہونا ناممکن تھا۔ قدرت نے اس نیگرو عورت کو میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ٹرین کا نام تو کیرل ایکسپریس تھا، مگر وہ ہر اسٹیشن پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ منگلور پہنچی۔ رات کے وقت حویلی کا اسٹیشن آیا۔ میں برتھ پر چڑھ کر سو گیا۔ میرے سوتے میں ہی بلگام اور کوہالہ پور کے اسٹیشن گزر گئے۔ دن کافی چڑھ گیا تھا جب ٹرین ہونا پہنچی۔ اب بمبئی زیادہ دور نہیں تھا۔ آخر میں بمبئی پہنچ گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو۔ نتالیہ کے آصیب اور ان کی بدروحوں میں سے کوئی بھی ابھی تک مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کالے جادوگر کی دی ہوئی انسانی ہڈی اس طرح میرے بازو کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ بمبئی کے اسٹیشن سے میں نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے دوست کے گیراج میں آ گیا۔ جمشید مجھے دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا، فیروز، خدا جانے، خدا کے لیے مجھے ایک ہی بار بتا دو کہ تم کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہو۔ اچانک غائب ہو جاتے ہو اور اچانک پھر کسی نہ کسی طرف سے نمودار ہو جاتے ہو۔ آخر یہ سب کیا کچھ ہے؟ میں نے کہا، جمشید، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس وقت میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جمشید نے کہا، اوپر چلے جاؤ، میرا بیڈ روم خالی ہے۔ تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ ناشتہ میں نے ٹرین میں ہی کر لیا تھا، میں نے کہا، اور جمشید کے بیڈ روم میں آتے ہی اپنے آپ کو بستر پر گرا دیا اور گہری نیند سو گیا۔ جب سو کر اٹھا، بلکہ جب عبدل نے مجھے اٹھایا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ جمشید بھی اوپر آ گیا۔ کہنے لگا، تمہارے انتظار میں میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ جمشید نے پوچھا، اس وقت تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اتنی مدت کہاں غائب رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا 1 مہینے کا ویزا تھا اور تمہیں تھانے میں جا کر واپسی کی رپورٹ بھی کرنی تھی۔ وہ تو میں نے سارا معاملہ اس طرح سنبھال کر تھانے دار کھنڈریکر کو یہ کہہ دیا کہ تم بیمار ہو گئے ہو۔ اپنے اثر و رسوخ سے میں نے کھنڈریکر کو تمہارے خلاف رپورٹ اوپر تک بھیجوانے نہیں دی تھی۔ اب اسی وقت میرے ساتھ تھانے چل کر رپورٹ کرو اور کھنڈریکر تمہارے ویزے پر 2، 3، 4 مہینے کا کسی طرح ویزا بڑھا دے گا۔ میں نے کہا، میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں چلا گیا؟ جمشید نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے کہا، گم ہو گیا۔
کیا کروں؟ 4-5 مہینے عجیب حالات میں پھنسا رہا ہوں۔ جمشید نے پوچھا، آخر وہ کون سے حالات ہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں، کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے کہا، جمشید، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، اس وقت میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ جمشید بولا، ٹھیک ہے، میں پولیس کا معاملہ جیسے بھی ہو سنبھال لوں گا، لیکن یہ بتاؤ اب تم کب اچانک غائب ہو رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، کچھ پتہ نہیں، لیکن مجھے 1-2 دن کے لیے جے پور جانا ہوگا۔ جے پور؟ کس لیے جا رہے ہو؟ جمشید نے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ بھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ دراصل میں جے پور جا کر قدیم ویران محل میں درگا کی بدرو سے ملاقات کر کے اسے سارے حالات سے باخبر کرنا چاہتا تھا، اسے روہنی کی ایک بار پھر گمشدگی کا پتہ بتانا چاہتا تھا۔ صرف وہی مجھے بتا سکتی تھی کہ روہنی کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے بارے میں اس سے مشورہ لینا چاہتا تھا کہ میں نتالیہ کی قید سے تو فرار ہو کے آ گیا ہوں، اب مجھے اس آسیب سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔